ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ ابراہیم کا خلاصہ۔ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کرو اور جھٹلانے والوں کی پرواہ مت کرو۔ طے کر لو کہ مجھے تو بس اللہ کی بندگی کرنی ہے، اسی کی طرف میں بلاتا رہوں گا، اس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ میرے پاس علم کی روشنی آ گئی ہے، اب میں کسی کی خواہش کی غلامی نہیں کروں گا۔ تم پر اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کے تقاضے پورے کرو۔ تمہارے رب نے آگاہ کر دیا ہے کہ شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور بھی زیادہ دے گا، اور ناشکری کرو گے تو اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ یاد رکھو، ساری دنیا بھی اگر ناشکری کرے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن ناشکری کرنے والے بڑے خسارے میں پڑیں گے۔ سچے اہل ایمان راستے کی تکلیفوں سے نہیں گھبراتے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ انہیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں ان کا راستہ دکھا دیا ہے۔ دنیا میں تم کتنے ہی کمزور ہو اور باطل کے علمبردار کتنے ہی طاقتور ہوں، تم ان سے مروب نہ ہو۔ قیامت کے دن وہ جہنم میں پڑے ہوں گے اور تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ شیطان کی پیروی مت کرو، قیامت کے دن وہ تمہاری ہنسی اڑائے گا کہ تم نے بے وقوف بن کر اس کی بات سن لی تھی۔ کلمہ طیبہ کی اہمیت کو سمجھو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ کلمہ طیبہ کو اپناؤ گے تو دنیا کی زندگی میں اطمینان حاصل ہوگا اور آخرت میں سرخروی حاصل ہوگی۔ اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے وہ تمہاری زندگی کے لیے بہت قیمتی ہیں، ان سے سبق حاصل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر رہتی تھی کہ ان کی نماز زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو اور ان کی اولاد بھی خوبصورت نماز کی عادی بنے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا میدان میں محترم خانہ خدا کے پاس بسایا، اور اسی کے لیے وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تم بھی اس فکر کو اپنے سب سے بڑی فکر بنا لو۔